قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونج اٹھی تو ایک ایک کر کے حضور کا دینی کاموں میں وہ لوگ معاون بننے لگے، دن بنے دن اسلام پھیلنے لگا، اور جو مخالفین تھے، اسلام دشمن تھے، وہ وہاں جڑ بیٹھے اور انہوں نے معاذ اللہ کہا کہ ہم بانی اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اس شمع کے گرد جو مٹھی پر پروانے ہیں ہم انہیں خاک میں ملا دیں گے۔ لیکن وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے، اور جدا ذکر خدا بلند کرے، کیڑا جمع اس میں بند کرے، او دے ذکر دا محافظ آپ خدا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہزارہ مخالفتوں کے باوجود اسلام پھیلا، اسلام نشو و نما پاتا رہا۔ میں نے جس شخص کا نام لیا نضر بن حارث، جس کے حق میں یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی، یہ تاجر تھا، ملک شام ایران تجارت کے لیے اس کا آنا جانا تھا۔ اس نے وہاں سے رستم و اسود یار کی قصے کہانیاں خریدی، مکہ آیا، لوگوں کو جمع کیا اور آگے کہتے تھے تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عاد و ثمود کی کہانیاں سناتے ہیں، میرے پاس آؤ میں تمہیں اجمیوں کی کہانیاں سناؤں گا۔ یہ اس کی چال تھی کہ لوگوں کو جمع کرتا اور جمع کر کے قصے کہانیاں سناتا۔ اور ایک اور چال تھی اس کے پاس حسن کی پری پیکر باندیاں تھیں، چٹی چمڑی والی جوان لڑکیاں تھیں جن کا ناچ گانا لوگوں کو سناتا دکھاتا۔ تو اس کی محنت سے کچھ کچے ایمان والے لوگ مرتد بھی ہوئے تھے، تو اللہ نے اس کے حق میں یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی جو مقصد حیات سے غافل کرنے والی باتوں کا ویوہار کرتے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ لاہ الحدیث کی تشریح میں علماء تفسیر بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس سے مراد گانا بجانا اور موسیقی مراد ہے۔ نضر بن حارث کیا کرتا تھا؟ قصے کہانیاں سناتا تھا اور ناچ گانا دوسرا اس کا کام تھا۔ تو فرمایا جو اس طرح کے کام کریں گے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ دوستو یہ گانا، یہ موسیقی، یہ ہمارے اوپر حملہ آور کب ہوئی سنتے چلیے گا۔ یہ خلافت راشدہ کے دور کے اختتام پر یہ موسیقی ہمارے اوپر حملہ آور ہوئی۔ تاہم اس وقت تو ملت اسلامیہ کا نظام دفاع مضبوط تھا، تو اس نے آبادی کے انتہائی قلیل حصے کو متاثر کیا، اور آج 14 صدیاں بیت گئیں اور ملت اسلامیہ کا نظام دفاع کمزور ہو گیا، اور یہ موسیقی ہمارے جسموں میں سرایت کر گئی۔ کل تک جو روح کی سزا تھی آج وہ روح کی غذا ہے۔ بقول اقبال کے وہ کہتے تھا جو نہ خوب بات تدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ کل تک جو روح کی سزا تھی آج وہ روح کی غذا ہے۔ گانا گانے والا بچپن کا شوق اور اللہ کا فضل بھی کہتے ہیں، اور جو سننے والے ہیں وہ اس کو روح کی غذا کہتے ہیں۔ نہ گانا گانے والا غلط کہہ رہا ہے، نہ سننے والے گناہ جان رہے ہیں۔ میرے نبی تو فرماتے کہ میں محمد تو آلات موسیقی کو توڑنے آیا ہوں، اور فرمایا جو باندیوں سے گانے سنے گا اللہ قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی روایت ہے، تھوڑی سی آواز بیٹا کام کرو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ عزت کی موت ہے کہ بندہ گانے سنتا مرے۔ ہمارے گجرانوالہ میں قاری قرآن تھے، قاری عبداللطیف جلالی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج سے تقریباً 1.5 اشرہ پہلے کی کہانی ہے۔ یکم رمضان ہے، نماز فجر کا وقت ہے، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہے، پیشانی اللہ کی حضور چکی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہیں۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، فرشتہ روح کفسنسی سے کھینچ کے لے گیا۔ اس حافظ نے، قاری نے داعی اجل کو لبیک حالت سجدہ میں کہا، قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کے لبوں پر سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے۔ بھائی جان جیو شان سے، مرو ایمان سے۔ یہ کوئی موت ہے کہ بندہ گانے سنتا مرے؟ فرمایا جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت آئی ہے، 6 صدی کی محدث ہیں، حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے۔ میرے نبی فرماتے 2 آوازیں قابل لعنت آوازیں، ایک فرمایا خوشی کے وقت گانا، اور دوسرا فرمایا غم کے وقت چین کی آواز۔ یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں ہیں۔ دیکھیں اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا، اسلام کے اندر نعمت ملے چرچا کرو، نعمت کے حصول پر منہ بسورنا یہ نعمت کی بے قدری کہلاتا ہے۔ اور یہ بات بھی پیش نظر رہے
کہ اسلام غیرت مند دین ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو بےہودگی کا درس نہیں دیتا، وہ کہتا ہے میرے ہو تو پھر میرے ہی بن کے رہو۔ اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا۔ میں مثال سے عرض کروں گا، شادی ہوئی، شادی کے بعد آرزوؤں کا ایک جہان ہوتا ہے۔ سب سے پہلی آرزو دل میں کیا جنم دیتی ہے کہ اللہ ہمیں اولاد کی دولت سے مالا مال کر کے، بوڑھے کہتے ہیں اللہ پوتی پوتا دے، میاں بیوی اللہ بیٹا بیٹی دے۔ یہ پہلی آرزو دل میں جو پیدا ہوتی ہے وہ اولاد کی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی مرضی اللہ کسی کو امتحان میں ڈال دے، 10-20 سال اولاد ہی نہ ہو۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار، اولاد کو اسائے پیری کہتے ہیں، بڑھاپے کا سہارا کہتے ہیں، لیکن اللہ کسی کو آزمائش میں ڈال دے۔ میں ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک جگہ حاضر ہوا، میرا جو میزبان تھا اس نے مجھے دعا کے لیے کہا، بے اولاد تھا، میں نے دعا کر دی، لیکن تڑپا دینے والی کہانی سنیے گا۔ وہ کہتا ہے ہم 6 بہن بھائی ہیں، 5 بھائی اور 1 بہن، اور ہم سب شادی شدہ ہیں، اور شادی کی عمریں بیان کرتا ہے، کسی کی شادی کو 17، 18، 20 سال اس طرح کر کے، اور آنکھوں میں بہت سارے آنسو تھے اور رو کے کہتا ہے ہم سب بے اولاد ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے بھائی، اللہ کسی کو امتحان میں ڈال دو، اور بے اولاد حضرات سے ملاقات کرو، اور جس طرح وہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ہم لفظوں میں ان کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے۔ مسجد میں آئے تو مولانا صاحب سے کہا کہ مولانا دعاؤں میں یاد رکھنا، شیخ کے پاس آئے تو کہا حضرت دعاؤں میں یاد رکھنا، حاجیوں کے قافلے چلے تو ہم نے کہا کہ جہاں اپنے لیے مانگو تو وہاں خدا سے ہمارے لیے بھی دعا مانگنا۔ اولاد دولت بڑی ہے دوست، یار بڑھاپا آ گیا، آنکھیں بوڑھی ہو گئی انتظار کرتے کرتے، 20 سال بعد 25 سال بعد کسی کو اللہ بیٹا دے، بندہ منہ بسور کے بیٹھ جائے تو ہم کیا کہیں گے کہ